بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، آج کی اس نشست میں ہم سورۃ المدثر کی آیت نمبر 54 اور 55 یعنی کلا انہ تذکرہ فمن شاء ذکرہ اور سورۃ عبسہ کی آیت نمبر 11 اور 12 یعنی کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ ان دونوں مقامات میں کیا فرق ہے اور اس فرق کو یاد رکھنے کا آسان فارمولہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس فرق کی۔ فرق ان دونوں آیات میں یہ ہے کہ مدثر کے اندر ہم پڑھتے ہیں کلا انہ تذکرہ اور سورۃ عبسہ میں ہم پڑھتے ہیں کلا انہا تذکرہ۔ ان دونوں مقامات میں ہا کے اوپر پیش پڑھیں گے یا پھر زبر پڑھیں گے، اس چیز کو پڑھتے ہوئے ہمیں مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ آپ کو ایک فارمولہ بتائیں گے جس کو ذہن میں رکھنے کے بعد آپ کی انشاءاللہ ان دونوں مقامات میں کبھی غلطی نہیں آئے گی۔ سامعین، ان دونوں مقامات کو یاد رکھنے کے لیے جو فارمولہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی صورتوں کے نام کے پہلے حرف کی حرکت کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے۔ یعنی اگر سورۃ المدثر ہم پڑھ رہے ہیں تو میم کے اوپر پیش ہے، تو لہٰذا یہاں پر ہم کلا انہ تذکرہ پڑھیں گے۔ یعنی اگر سورت کے نام کے پہلے حرف کی حرکت پیش ہوگی تو آگے ہم ہا کے اوپر بھی پیش پڑھیں گے۔ اور اسی طرح جب ہم سورۃ عبسہ میں پڑھ رہے ہیں تو وہاں پر بھی ہم نے سورت کے نام کے پہلے حرف کی حرکت کو دیکھنا ہے۔ سورۃ عبسہ میں عین کے اوپر زبر ہے تو لہٰذا وہاں پر ہم کلا انہا تذکرہ یعنی ہا کے اوپر زبر پڑھیں گے۔ تو کیا ثابت ہوا کہ جب مدثر ہم پڑھ رہے ہیں تو میم کے اوپر پیش ہے تو لہٰذا ہا کے اوپر بھی پیش پڑھیں گے، اور اسی طرح جب ہم سورۃ عبسہ پڑھ رہے ہیں تو وہاں پر عین کے اوپر زبر ہے تو لہٰذا ہا کے اوپر بھی زبر پڑھیں گے۔ مجھے امید ہے کہ اس فارمولے کے تحت انشاءاللہ آپ کو ان دونوں مقامات کو پڑھتے ہوئے کبھی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اور آخری بات، لکھاں نمازاں کروڑاں سجدے ہوڑی اتے متھے پجدے ذکر جلی وچ تسبیح رولی پر عیباں دی گنڈ نہ کھولی ممبر تے لمیاں تقریراں پاپی من دیاں 100 تفسیراں ڈھینچو سکھیا عقل دا کھوتا تن دھوتا پر من نہیں دھوتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔